بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دنیا میں جتنی بھی برائیاں ہو رہی ہیں اور انسان برائی کی طرف دوڑ کر جا رہا ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے، بندہ مومن جو اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہتا ہے، اس کا یقین کمزور ہو چکا ہے اپنے رب کے بارے میں۔ اگر بندے کو کامل یقین ہو، عالم الغیب والشہادہ، کہ وہ جو میرا مولا ہے وہ غیب کو بھی جانتا ہے، شہادت کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور جو حاضر اور ظاہر چیزیں ہیں انہیں بھی جانتا ہے، تو وہ بندہ مومن کبھی بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا ہے، وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ بات ضرور دیکھتا کہ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، میرا مولا اور میرا رب ضرور دیکھ رہا ہے۔ اور اگر وہ یہ پڑھ لیتا اور اس کی تلاوت کر لیتا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے اللہ پر توکل کیا پھر وہی ذات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اور وہ یہ پڑھ لیتا ہے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کتنا اچھا کارساز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا اپنے کاروبار کی وجہ سے، مال و دولت کمانے کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑتا، اللہ کی عبادات کو نہ چھوڑتا، فرائض کو نہ چھوڑتا، جو احکام الہیہ ہیں ان کو اپنے کاروبار اور مال و دولت کمانے کی وجہ سے نہ چھوڑتا۔ اور اگر وہ یہ بھی پڑھ لیتا کہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، اور پھر دو طرح، کبھی فرمایا نحن نرزقہم وایاکم، اور کبھی فرمایا نحن نرزقکم وایاہم، ہم ہی تو ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں، تمہارے بچوں کو بھی دیتے ہیں، تمہیں بھی دیتے ہیں۔ رزق کا ذمہ اس مولا کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا فلاح اور کامیابی یہ ہے کہ بندہ کام بھی کرے، حلال بھی کمائے، اور رب کے ذکر میں بھی لگا رہے، احکام الہیہ کو پورا کرنے میں بھی لگا رہے۔ اگر اس میں کوتاہی ہوئی تو پھر سمجھیے آپ فلاح اور کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔